اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن لیکچرز بائی قاسم انسجاد کے ساتھ آپ کی خدمت پہ ایک دفعہ پھر حاضر۔ آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم ہے اور میرے پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے کہ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین لائر، ایڈوکیٹ، پروسیکیوٹر، سولیسٹر اور بیرسٹر، اٹارنی اور اس کے علاوہ ایڈوکیٹ جنرل وغیرہ، اس کے کیا ڈفرینس ہے۔ تو کچھ وکلاء کو بھی یہ پرابلمز ہوتے ہیں اور کبھی جنرل سی بات ہے، کبھی ہم اس پر غور بھی نہیں کرتے، تو ہم آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں فرمایا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ تو جناب لائر، آئی ایم اے لائر، آئی ایم آلسو این ایڈوکیٹ۔ تو ڈفرینس اس کا کیا ہے؟ لائر یہ ہے کہ آپ لاء کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد جب آپ لاء کے ایک پروفیشن میں آپ انٹر ہوئے تو اس کے بعد آپ لائر بن گئے۔ دس مینز دیٹ یو نو دا نالج آف دا لاء اینڈ یو آر دا ڈگری ہولڈر آف دا پروفیشن آف دا لاء۔ آپ نے لاء کے بارے میں جان لیا، پڑھ لیا، ڈگری حاصل کی، آپ لائر بن گئے۔ بٹ after that you are not allowed to practice in the court. This means that there is something lacking behind to become an advocate. So this is the journey of the lawyer کہ آپ لائر بن گئے، اس کے بعد وہاں پر 6 ماہ آپ نے کسی سینئر لائر کے پاس بیٹھنا ہوتا ہے، اس کی ایک لسٹ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، وہ اس کو جو کیسز آپ نے کنڈکٹ کیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا ایک فورم ہے جس کو ہم پنجاب بار کونسل کہتے ہیں، جو پنجاب میں ہے۔ اسی طرح باقی جو ہمارے صوبے ہیں ان کی اپنی اپنی، سندھ کا بھی علیحدہ ہے، کے پی کے کا بھی علیحدہ ہے، اور باقی سب کے اس طرح ہیں۔ تو وہاں سے آپ ایک اپلیکیشن دیتے ہیں، اپلیکیشن دینے کے بعد ایک پرسکرائب پیریڈ کے بعد آفٹر گیٹنگ ہول آف دا پروسیس، جیسے ہمارا یہ تھا کہ ایک ایڈمیشن ٹیسٹ ہوا کرتا تھا، تو وہ ہم نے ایڈمیشن ٹیسٹ جو دیا اس کو پاس کیا، پاس کرنے کے بعد ہمارا انٹرویو ہوا، 2 ممبر پنجاب بار کونسل نے ہمارا انٹرویو لیا۔ وہ انٹرویو لینے کے بعد پنجاب بار کونسل نے آفٹر تھورو اسکروٹنی آف دا ڈگری تو آپ نے LLB کی حاصل کر لی، مثال کریں BA کی ڈگری آپ کی جعلی ہو تو اس کی ویریفیکیشن بھی ہو سکتی ہے۔ وہ ویریفیکیشن ہونے کے بعد آپ کو اس پروفیشن میں انٹر ہونے کے لیے وہ تمام ایک پریکٹس، اس سے پہلے آپ ایک لاء کو آپ نے پڑھا تھا، پھر اس کے بعد وہ پریکٹس ہونا شروع ہوئی، اور پریکٹس ہونے کے بعد آپ وہاں پر ایڈوکیٹ بن گئے، جو آپ کو ڈسٹرکٹ بار کی طرف سے وہاں پر اجازت ملی کہ یہاں پر آپ پریکٹس کر لیں، اور پریکٹس آپ نے سٹارٹ کر دی۔ تو وہ جو لائسنس آ جاتا ہے تو پھر آپ وکالت نامہ سائن کر سکتے ہیں۔ تو بینگ اے لائر صرف LLB کرنے کے بعد آپ وکالت نامہ کسی طور پر بھی حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ ہی کورٹ میں آپ کا پرمیشن ہے کہ آپ اس کو ریپریزنٹ کر سکیں۔ اس کے بعد بیرسٹر کا نام ہمارے لیے بہت ہی سوچنے کے قابل ہے، اور پاکستان میں اس کا بہت نام ہوتا ہے، بڑا پریشر ہوتا ہے اور بڑا نام ہوتا ہے کہ یہ جناب بیرسٹر ہیں۔ بیرسٹر کون ہوتا ہے؟ بیرسٹر عام طور پہ پاکستان میں اس وجہ سے بہت مشہور ہوا کہ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال ہمارے بیرسٹر تھے، ان کا نام ہوا پاکستان انہوں نے بنایا، تو اس وجہ سے ان کی نام ہونے کی وجہ سے یہ نام بہت اوپر چلا گیا۔ لیکن بیرسٹر ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو آپ اس کا یوں سمجھیں کہ 4 انز آف کورٹس ہیں جو UK میں، انگلینڈ میں، لندن میں وہاں پر موجود ہیں، جس طرح لنکنز ان ہے، ٹیمپلز ان ہے، مڈل ٹیمپل ان ہے، اور گریز ان ہے۔ یہ 4 انز آف دا کورٹس ہیں جو وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں۔ دیٹ از دا ڈگری آف اے لاء، اور دس از دا ڈیوریشن آف دا 9 months، تقریباً 9 مہینے میں آپ وہاں پر LLB کی، مطلب ہے جو ریکگنائزڈ یونیورسٹیز ہوں UK کی، وہ وہاں پر آپ ہوں، تو پھر اس کے بعد پروفیشنل ایک کورس ہے جس کے بعد آپ وہاں پر، اس میں ڈنرز بھی ہوتے ہیں، اس میں مختلف ریپریزنٹیشنز بھی ہوتی ہیں۔ وہ انز آف کورٹ سے آپ جب وہاں پر آتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اس جو ان ہے کورٹ، مطلب ہے وہ جو اس میں پریزنٹیشن کا جو آپ کو لائسنس ملتا ہے، تو وہاں آپ بیرسٹر بن جاتے ہیں۔ بیرسٹر اور سولیسٹر میں کیا فرق ہے؟ سولیسٹر بھی وہیں سے ہوتے ہیں، بیرسٹر بھی وہیں سے ہوتے ہیں۔ اب دوسری جگہ کینیڈا وغیرہ میں بھی ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایفیلیشن ان کی انہی کے ساتھ ہوتی ہے۔
عام طور پہ جو یورپین کنٹریز ہیں اس میں اٹارنی کہا جاتا ہے، ان کو لائر کہا جاتا ہے، ایڈوکیٹ کہا جاتا ہے. تو ایڈوکیٹس جو ہوتے ہیں، اٹارنی کا ورڈ یوز ہوتا ہے جو یو ایس میں ہوتا ہے، لیکن جو یو کے میں ہوتا ہے وہ وہاں پر بیرسٹر یا سولیسٹرز ہوتے ہیں. تو سولیسٹر کیا ہوتا ہے؟ سولیسٹر ہم پاکستان میں تو ہر کام یہاں پر وکیل ہی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جو بڑے وکیل ہوتے ہیں وہ اپنے کام کو ڈس انٹیگریٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا علیحدہ کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سولیسٹر کیا ہوتا ہے. سولیسٹر اور بیرسٹر میں فرق سمجھ لیں. سولیسٹر از گوئنگ ٹو رائٹ ڈاؤن آل دا کیسز. آپ گئے کسی کے پاس، وکیل صاحب کے پاس، سولیسٹر کے پاس جائیں گے، بیرسٹر کے پاس نہیں جائیں گے. آپ نے کیس اپنا فائل کرنا ہے، لکھوانا ہے، وہ اس کو فیکٹس بتائیں گے، وہ اس کی مکمل ڈرافٹنگ کر کے اس کو کورٹ میں جا کر ایڈمٹ کرا دے گا، داخل کرا دے گا. اب اس کا کام وہاں پر ریپریزنٹیشن نہیں ہے. پھر آپ بیرسٹر کے پاس جائیں گے. بیرسٹر کے پاس جو اتھارٹی ہے یا بیرسٹر کے پاس جو لیگل پاور ہے وہ ہے ریپریزنٹیشن ان دا کورٹ. ہی ہیز گاٹ دا ڈگری ٹو ریپریزنٹ the case in the court and he has not to write down any case. That is the duty of the solicitor. Solicitor نے ڈرافٹنگ سیکھی ہے اور بیرسٹر نے اس کی ریپریزنٹیشن. دس از دا رول آف دا ماڈرنائز سوسائٹی. اور اس طرح آپ کو بھی یہ بات اچھی لگ رہی ہوگی کہ جب کوئی وکیل کے پاس صرف یہ توجہ ہو کہ میں نے یہ کیس صرف اپنا ریپریزنٹیشن کرنی ہے، بولنا ہے اور فیکٹس بتانے ہیں، تو وہ دیکھیں کتنا آسان ہوگا. جو لکھنے پڑھنے والا ہے تو وہ ہی بڑی آسانی صرف لکھے گا، اس کا یہ کام نہیں ہوگا کہ وہ کورٹ میں جائے. تو اس کی جو اتھارٹی ہے یہیں تک ہے. پاکستان میں صرف سپریم کورٹ میں ایسا ہے، وہاں ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے. وہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ وکیل کوئی چاہے سپریم کورٹ کا لائسنس ہولڈر ہو، اس کا وہ وکیل خود کیس ڈرافٹ کرتے تو ہیں، میں نے بھی کیا ہے، لیکن اصل میں اس کو جو فائل کرتا ہے وہ ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کرتا ہے. وہ وہیں پر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے ڈپیوٹیڈ ہوتے ہیں، وہ ڈرافٹنگ کا طریقہ ان کو پتہ ہوتا ہے، وہ ڈرافٹنگ کر کے دیتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اٹیچ جو سپریم کورٹ کا لائر ہوتا ہے وہ اس کو آرگو کرتا ہے. ویسے وہ بھی آرگو کر سکتا ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ. اگر آپ علیحدہ وکیل رکھنا چاہیں تو صرف فائلنگ تک آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو فیس دیں گے اور وہ آپ کا کیس فائل کرے گا. تو یہ تھا سولیسٹر اور بیرسٹر میں. اور اس کے علاوہ پروسیکیوٹر کیا ہوتا ہے؟ پروسیکیوٹر جو پروسیکیوشن ہوتی ہے، استغاثہ کا جو گواہ ہوتے ہیں، جو ایف آئی آر کیسز ہوتے ہیں، اس میں پروسیکیوٹر جو ہوتے ہیں وہ پیش ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کورٹ، سیشن کورٹ میں یا علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے پاس. تو وہ پروسیکیوٹر جو ہوتے ہیں وہ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں کسی بھی جرائم کے بارے میں. اٹارنی کا ورڈ جو ہے، میں نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ اٹارنی ایٹ لا کی نمبر پلیٹ کے ساتھ اوپر اٹارنی ایٹ لا لکھا ہوا ہے پاکستان میں. تو یہاں پر جو اٹارنی ہوتا ہے، اٹارنی جنرل کا ایک آفس پنجاب لیول تک بھی ہوتا ہے اور سپریم کورٹ تک بھی ہوتا ہے. اسی طرح ایڈوکیٹ جنرل کا بھی آفس ہوتا ہے. تو اٹارنی ایٹ لا جو ہوتا ہے وہ خاص طور پہ اٹارنی جو ہوتے ہیں وہ حکومت کی طرف سے جو ریپریزنٹ کرتے ہیں ان کو اٹارنیز کہا جاتا ہے. عام طور پہ لائرز کو جو ایڈوکیٹس ہوتے ہیں وہ یورپین کنٹریز میں بھی ان کو اٹارنی ہی کہا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں یہ یوزیج نہیں ہے. اگر کہہ دیا جائے تو کوئی بری بات بھی نہیں ہے، اٹارنی لکھ بھی سکتے ہیں، لیکن یہاں پر ایڈوکیٹس ہوا کرتے ہیں. تو یہ معاملات ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم لائر ہیں یا ایڈوکیٹ ہیں، اور اپنا جو ہے امپریشن جو ہے ہمارا ایک اچھے ایڈوکیٹ کے طور پر ہونا چاہیے. اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی جب آپ جاتے ہیں تو ہائی کورٹ میں بھی آپ وہی ایڈوکیٹ ہوتے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی ایڈوکیٹ ہی ہوتے ہیں. وہاں پر سینئر ایڈوکیٹ ضرور لکھا جاتا ہے، سپریم کورٹ میں تھوڑی سی ڈسٹنکشن وہاں پر ہو جاتی ہے. تو بیرسٹر کا عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹ ان کو ہائی کورٹ کا لائسنس بھی مل جاتا ہے جو یو کے سے لا کر کے آتے ہیں. پاکستان میں بھی اب بار ایٹ لا ہو رہا ہے، لیکن اس کے جو کچھ کالجز وغیرہ اس طرح کرا رہے ہیں، لیکن دے آر ایفیلیٹڈ ود یو کے یونیورسٹیز. تو یونیورسٹیز کی جو اجازت ہوتی ہے اس کی اجازت کے بعد کہیں پر بھی یہ کورس کیا جا سکتا ہے. تو یہ پاور آف جو ہے لائر ویسٹ
in the shape of the advocacy, اور ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے کہ we should look like a lawyer and act as advocates. Thank you very much. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.